السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن المجید: لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ المولانا الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، 2 دن سے گزشتہ جس طرح سے سوشل میڈیا میں ایک نام نہاد مسلمان، ایک نام نہاد شیعہ جو اپنے آپ کو سید زادہ کہتا ہے، میری مراد وسیم رضوی ہے، عدالت عالیہ میں سپریم کورٹ میں جو عرضی داخل کی ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں 26 آیتیں ایسی ہیں جس سے فساد اور فتنہ آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے۔ یہ بات نہ صرف ہمیں ناقابل منظور ہے بلکہ ناقابل برداشت ہے۔ قرآن اللہ کی معجزہ، پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اس سورہ میں جس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، پہلی ہی آیت میں کہہ دیا: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک اور جگہ سورہ حجر آیت نمبر 9 میں خداوند کریم فرماتا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ خیال کہ قرآن مجید سے آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے، یہ خود خیال ایک آتنکوادی خیال ہے، یہ فکر ہی آتنکوادی فکر ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے تار ہمارے ملک کے دشمنوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں یہ فتنہ اور فساد پیدا کر کے مسلمانوں مذہبوں کے درمیان ایک نئی فتنے کا آغاز کر رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہندوستانی حکومت اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جو اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور اس کی طاقت اتنی کیسے بڑھ گئی کہ سپریم کورٹ تک جا کر وہ عرضی دے رہا ہے۔ پہلے تو میری پوری امید ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ اسے نہ صرف مسترد کرے گی بلکہ وسیم رضوی پر چالان بھی لگائے گی تاکہ آئندہ کوئی ایسی حماقت نہ کرے۔ دوسرا، حکومت ہندوستان سے ہمارا پرزور مطالبہ ہے اسے فوری گرفتار کیا جائے اور اسے اس کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم یہاں پر حیدرآباد شہر سے مجمع علماء و خطباء حیدرآباد، جس کے سارے اراکین آپ کی خدمت میں موجود ہے، اور بھی ہندوستان کے تمام علماء، ذاکرین، خطباء اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ ہم اس بات کو ناقابل برداشت مانتے ہیں۔ یہ بات انشاءاللہ وارث قرآن امام زمانہ اس سے اس کا انتقام لے گا۔ وہ ضرور انشاءاللہ اس دنیا میں لوگوں کے لیے عبرت بنے گا اور اس کو اس کے کیفر کردار تک مولا و آقا پہنچائیں گے۔ بس میری گزارش تمام عامت المسلمین سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس سازش کو سمجھیں اور آپس میں شیعہ اور سنی، جس کو ایک جہتی، ایک پارچگی، اتحاد بین المسلمین کی وجہ سے ہمارے سارے ملک میں شیعہ اور سنی سب مل کر رہ رہے ہیں، وہ اس کو سمجھیں کہ یہ دشمن کی سازش ہے۔ وہ شیعہ اور سنیوں کو لڑانا چاہتا ہے۔ سنی ہمارے بھائی ہیں اور سنی ہمیں اپنا بھائی کہتے ہیں۔ شیعہ اور سنی 2 بھائی ہیں، آپس میں دشمن انہیں لڑا کر اس ملک کا امن اور امان بات کو سمجھ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ برادران اہل سنت بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ سازش ہے اور اس کے وہ سازش کا شکار نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ ہمارے اس ملک عزیز، ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے، اور یہاں رہنے والے تمام انسانوں کی، تمام مسلمانوں کی آپس میں ان کی محبتوں میں پروردگار اضافہ فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم ہم سب کو اس فتنوں سے
ان سازشوں سے ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من آوانہ وانصارہ وتابعین لہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.